الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ حج کی آخری دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اس سے پہلے آپ حضرات کو یہ عرض کیا گیا تھا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات وہ ہے مأمور کا بیان، کن لوگوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر عمل کرے۔ دوسرا بیان المأمور بھی، کس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان آیات میں ذکر کر دی ہیں۔ تیسری چیز ما یوجب قبول تلک الاوامر، کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے وہ کون سی ایسی خصوصیات ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پابند بنایا ہے کہ تم ان باتوں پہ عمل کرو۔ اور چوتھی چیز پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے اسے پابندی کے ساتھ بجا لاؤ۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات تو آپ کے سامنے بیان ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے ایمان والوں کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو حکم دیا ہے اپنے دین پر عمل کرنے کا۔ اس پر تفصیل سے بیان ہو چکا۔ دوسرا نمبر، کن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 4 چیزیں خاص طور پر ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 4 باتوں کا حکم دیا ہے، یہ 4 کام بجا لاؤ۔ تم میرے پیارے بندے ہو، تم میرے نیک بندے ہو، اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تمہاری تعریف بیان کرتا ہے، وہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ 4 کام کرو، جن میں سے پہلا کام یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو۔ رکوع کا حکم دیا، سجدے کا حکم دیا،
اور مراد اس سے نماز ہے کہ نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز کی پہچان رکوع اور سجدے سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو قیام میں، رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی پہچان ہی رکوع اور سجدے سے ہوتی ہے۔ یہ دو بڑے عظیم رکن ہیں نماز کے کہ جو نماز کے ساتھ خاص ہے۔ یہ رکوع اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا زمین پر رکھ دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ابتدائے اسلام میں رکوع نہیں تھا، سجدہ نہیں تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اس کے بعد مسلمانوں نے رکوع کرنا شروع کیا، سجدہ کرنا شروع کیا۔ ارکعوا واسجدوا، دو چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، ارکعوا واسجدوا۔ ارکعوا میں بھی 6 حرف، اسجدوا میں بھی 6 حرف، ہر ایک کلمہ 6 حرفوں والا، اور دونوں کے کتنے حرف ہوئے؟ 12۔ ان دو کلموں کے اندر اللہ پاک نے کتنے مسائل چھپائے ہیں، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے، یہ اللہ والے جانتے ہیں، حضرات علماء جانتے ہیں، فقہاء جانتے ہیں، وہ مجتہدین جانتے ہیں۔ انہوں نے ان دو کلموں سے کتنی باتیں نکالی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ پاک نے فرمایا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو۔ وہ فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں رکوع اور سجدہ فرض ہے، اور رکوع اور سجدے کے علاوہ اللہ نے کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رکوع میں اگر کسی نے تسبیح نہیں پڑھی، سجدے میں تسبیح نہیں پڑھی، نماز اس کی ہو جائے گی، اس کا فرض پورا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا رکوع کرو سجدہ کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رئیس الفقہاء، امام الفقہاء، فقہاء کے امام ہے، فقہاء کے رئیس ہے، وہ امام المجتہدین ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ دو رکن اللہ نے خاص طور پر قرآن میں ذکر کیے، رکوع کرو سجدہ کرو۔ یہ ایسے رکن ہیں جو کسی بھی صورت میں نماز سے جدا نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ان کے علاوہ باقی رکن عذر کے وقت ساقط ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، قیام ساقط ہو گیا، بیٹھ کے پڑھو نماز ہو جائے گی، حالانکہ قیام بھی فرض ہے، لیکن قیام ساقط ہو گیا اس لیے کہ معذور ہے۔ ایک آدمی گونگا ہے، اخرس، بول نہیں سکتا، گویائی نہیں ہے، قرات ساقط ہو گئی، حالانکہ قرات بھی فرض ہے۔ بغیر قرات کے نماز پڑھ رہا ہے اللہ قبول کرے گا، بغیر قیام کے نماز پڑھ رہا ہے اللہ قبول کرے گا، لیکن بغیر رکوع اور سجدے کے نماز ہوتی ہی نہیں۔ ایک آدمی رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اسے حکم دیا بیٹھ جاؤ اور اشارے سے نماز پڑھو، تھوڑا سا سر جھکا لو رکوع کے لیے، تھوڑا سا اور جھکا لو سجدے کے لیے، یہ نماز تمہاری ہو جائے گی، لیکن رکوع اور سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص رکوع سجدے پہ قادر نہ ہو، بیٹھ کر اشارے سے بھی رکوع سجدہ نہ کر سکتا ہو کسی بھی صورت میں، پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی اس کی۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کے اشارے سے بھی نہ پڑھ سکے تو پلکوں سے نماز پڑھے، پلکوں کے اشارے سے، یا دل کے اندر نماز پڑھے، وہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس نماز میں رکوع نہ ہو سجدہ نہ ہو وہ نماز ہی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو۔
یہ اللہ کو دو عمل بہت پسند ہے نماز کے، رکوع اور سجدہ. اور پھر رکوع کا حکم دیا، یہ فرض. سجدے کا حکم دیا، یہ فرض. رکوع میں تسبیح پڑھنا سنت، سجدے میں تسبیح پڑھنا سنت. حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی صلاتکم فی رکوعکم، اسے اپنے رکوع میں تم اختیار کرو، یعنی رکوع میں یہ تسبیح پڑھو سبحان ربی العظیم. پھر آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، سجدے میں کہو سبح اسم ربی الاعلی. اللہ اکبر. رکوع کی شان یہ ہے کہ تم سبحان ربی العظیم کہو، سجدے کی شان یہ ہے تم سبحان ربی الاعلی کہو. سبحان ربی العظیم. بعض لوگ پوچھتے ہیں نا یہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کیوں ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑی محنتیں کی. وہ فرماتے ہیں رکوع میں تعظیم ہے، احترام ہے، جھکتا ہے آدمی اللہ کے سامنے، تو وہ اپنے فعل سے بھی تعظیم کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی تعظیمی کلمات کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور دل میں بھی اللہ کی تعظیم رکھتا ہے. تو رکوع میں 3 تعظیم ہے، زبان سے بھی تعظیم، عمل سے بھی تعظیم، دل سے بھی تعظیم. اور سجدے میں اللہ کی بلندی، اللہ کے علو کو، اللہ کے شان کو بیان کرنا ہے کہ اے اللہ تو بہت بلند ہے، تو بہت اعلیٰ ہے، تو بہت بڑا ہے. اب وہ اللہ کی علو کیسے بیان ہو؟ وہ کیسے کہے اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اللہ سب سے بلند ہے؟ تو انسان کھڑا ہوتا ہے، سب سے اوپر اس کا سر ہوتا ہے، وہ اپنا سر جو اوپر ہوتا ہے اسے لے جا کر اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اللہ میں چھوٹا تو بڑا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ نماز اللہ نے حکم دیا تم اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، سبحان ربی العظیم کہو، سبحان ربی الاعلی کہو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو. پھر آگے دیکھیے نماز رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے. بھئی 1 رکوع ہے اور کتنے سجدے ہیں؟ یہ سجدے 2 کیوں ہے؟ سجدے 2 کیوں ہے؟ تو علماء فرماتے ترغیما للشیطان، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے. تو نے 1 سجدہ نہیں کیا، ہم اللہ کے سامنے 2 کرتے ہیں. کانتا ترغیما للشیطان، ہر رکعت میں کرتے ہیں اور شیطان کو ذلیل کرتا ہے. شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، شیطان کی جناب کیا ہے اس کو غصے میں ڈالنے کے لیے مسلمان سجدہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد، جب ابن آدم مسلمان قرآن میں سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے یا ویلہ، یا ویلہ، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی. امر ابن آدم فسجد فلہ الجنہ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارِ. ابن آدم کو اللہ نے کہا سجدہ کر تو اس نے سجدہ کیا، اللہ نے اسے جنت دے دی. مجھے اللہ نے کہا سجدہ کر، میں نے نہیں کیا، اللہ نے مجھے جہنم دے دی. اللہ اکبر. شیطان ذلیل ہوتا ہے، شیطان خوار ہوتا ہے، اس کی ناک خاک میں مل جاتی ہے. یہ سجدہ 2 سجدے کرتا ہے مسلمان، دونوں سجدے فرض ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعد حضرات نے نقل کیا ہے، کسی نے پوچھا 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کی اس آیت کے طرف اشارہ ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. جب وہ پہلا سجدہ کرتا ہے تو منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا. پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے وفیہا نعیدکم، اس مٹی میں پھر ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور جب وہ دوسرے سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اسے سمجھایا جاتا ہے قیامت کے دن تو ایک دن پھر اٹھے گا. دونوں سجدوں کے درمیان چھوٹا سا وقفہ ہے، چھوٹا سا، 3 مرتبہ سبحان اللہ آدمی پڑھ سکتا ہے، اتنا چھوٹا سا وقفہ ہے. یہ 2 سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا وقفہ 2 سجدوں کے درمیان اس لیے رکھا گیا ہے مسلمان یہ سمجھ لے کہ میری زندگی اور میری عمر اتنی ہی ہے جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھی جائے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو. پہلا حکم اللہ نے دیا، وافعلوا الخیر وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی بندگی کرو. نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز مت چھوڑو. دوسرا حکم، رب کی بندگی ہر وقت کرتے رہو. رب کی بندگی، اعبدوا ربکم، معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا مت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر مت جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر ماتھا مت ٹھیکو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جولی مت پہلاؤ. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کی بندگی کرو جس اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے، جھوٹے خداؤں سے جو یہ مشرکین اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، رب کی بندگی کرو. رب کی بندگی کیا ہے؟ رب کی بندگی یہ ہے اللہ جن باتوں کا حکم دے وہ بجا لاؤ. رب کی بندگی یہ اللہ جن باتوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اللہ نے حکم دیا میری بندگی کرو، خالص اس کی بندگی کی نیت سے اللہ کی بندگی کرو، شرک نہ کرو، صرف اس کی بندگی کی نیت سے اللہ کی بندگی کرو. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. مضبوط لوگوں کا دین یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کی نیت سے، عبادت کی نیت سے عبادت کرتے ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کی نیت سے نہیں کرتا تو وہ اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میری ڈائٹنگ ہو، عبادت کی نیت سے نہیں رکھتا، ڈائٹنگ کی نیت سے رکھتا ہے تو اس روزے کا کوئی ثواب نہیں. ہاں ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے اور اس سے ڈائٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ تو دونوں کام ہو گئے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نیت عبادت کی نہیں ہے. کسی نے کہا نماز پڑھنے چلو، انہوں نے کہا آج میں نے ایکسرسائز نہیں کی ہے، چلو عشاء کی نماز میں کر لیتے ہیں. آج تراویح ہوگی 20 رکعت پڑھ کر میں اپنی ایکسرسائز پوری کر لوں. اللہ اس تراویح کو، نماز کو قبول نہیں کرے گا. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی بندگی کرو، بندگی اور اطاعت کی نیت سے کرو. نیت یہ ہو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی بندگی کرو.
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرو. یہ تیسرا حکم، نیکی کے کام کرو. خیر خیر خیر. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، یہ امت خیر والی امت. اس امت کو جو اللہ نے پیغمبر دیا وہ خیر والا، اس امت کو جو اللہ نے قرآن دیا وہ خیر والا. یہ فرشتہ جو قرآن لے کر آیا خیر الملائکہ، یہ امت جو کام کرتی ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، وہ بھی خیر والا کام کرتی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرو. یہ نیکی کے کام کیا ہے؟ فرمایا صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرو. ومکارم الاخلاق، اچھے اخلاق پیدا کرو، اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرو. رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، جو ان میں غریب ہے ان کی مدد کرو، جو ان میں بیمار ہے ان کا خیال رکھو. حضور پاک علیہ السلام صلہ رحمی کرتے تھے، بیواؤں یتیموں کا خیال رکھتے تھے، غریب اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کی مدد کرتے تھے، مہمانوں کا اکرام کرتے تھے، چوٹوں پر شفقت کرتے تھے. حضور پاک علیہ السلام کے وہ اخلاق، وہ عادات، وہ صلہ رحمی اپناؤ. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرو. جتنے بھی نیکی کے کام ہے انسان دوسرے انسان کو اس سے فائدہ پہنچے. خیر الناس من ينفع الناس، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو خیر پہنچائے، شر نہ پہنچائے. ہماری زبان سے کسی کو شر نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو شر نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو کہتے اسی کو ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ، اس کے زبان اور اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے. خیر الناس من ينفع الناس وافعلوا الخير، نیکی کے کام کرو. تم بہترین امت ہو، تمہارا کام بھی بہترین ہو. وافعلوا الخير، یہ تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا. اور چوتھی بات جس کا حکم اللہ نے دیا ہے چوتھے نمبر پر، وہ ایسی چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ تم کر لو تو سارے دین پر عمل کرنا آسان ہے. وہ اگر مسلمان کر لے تو ایک بہترین مسلمان بن جائے، وہ نمازی بھی بن جائے گا، روزے دار بن جائے گا، زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا، وہ حرام چھوڑ دے گا، حلال کو اختیار کرے گا، ساری بری عادتیں اس سے نکل جائیں گی، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اس کا کردار اچھا ہو جائے گا. ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے اللہ نے کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے لیے جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. یہ جہاد کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے. حضور پاک علیہ السلام ایک غزوے سے تشریف لائے، فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے آئے ہیں بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. نفس کو کنٹرول کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل. پائلٹ جہاز کو 2 انگلیوں میں چلاتا ہے. ایک بہت بڑا سمندری بیڑا ہو، وہ ایک آدمی اپنے 2 ہاتھوں کے درمیان اس بڑے سمندری اس بیڑے کو جس پر ہزاروں ٹن سامان پڑا ہوا ہے وہ آرام سے کنٹرول کر سکتا ہے. ایک جرنیل اپنے لاکھوں کی فوج کو ایک انگلی کے اشارے پہ کنٹرول کرتا ہے. ایک بادشاہ اپنی پوری حکومت کو ایک جنبش پر ہلا سکتا ہے، روک سکتا ہے، چلا سکتا ہے. لیکن یہی بادشاہ، یہی جرنیل، یہی وزیر، یہی پائلٹ، یہی ملاح، یہی انسان، اس کا چھوٹا سا نفس 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 7 فٹ کا کتنا ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا.
اس چھوٹے سے 6-7 فٹ کے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. دنیا کا سب سے مشکل ترین کام. اور اس کو اگر کسی نے کر لیا، اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے اچھا مسلمان ہے. نفس کو کنٹرول کرنا مشکل ترین کام ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نفس کو کنٹرول کرو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے نفس کو گناہوں سے روکا اللہ نے اس کے لیے جنت بنا دی ہے. جنت میں جانے کا راستہ نفس کو قابو کرنا ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں جو آپ نے بھی سنی ہوگی. آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارا نفس پاک ہے. کسی سے کچھ کہو کہتے دل پاک ہے، ہم اندر سے پاک ہے. نماز پڑھو کہتے دل پاک ہونا چاہیے. حلال کھاؤ حرام سے بچو کہتے دل پاک ہے. مولوی صاحب دل پاک ہے ہمارا، کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں. نفس پاک ہے کہتا ہے، میرا دل پاک ہے. قرآن اٹھا کر دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں اور ایسے جلیل القدر پیغمبر، یوسف علیہ السلام خود پیغمبر، ان کے والد یعقوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، خود پیغمبر، پیغمبر کا بیٹا، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر. اللہ کا پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اللہ ان کی پاکی قرآن میں بیان کرتا ہے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام سے سارے گناہ دور کر دیے، صغیرہ بھی دور کر دیے، کبیرہ بھی دور کر دیے. مجھے آپ کو اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو گناہ سے دور کرو. اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے گناہوں کو کہا تم یوسف سے دور ہو جاؤ. وہ یوسف جس کی پاکی اللہ بیان کرے کہ یوسف کا نفس پاک ہے. چھوٹا سا بچہ گود کا بچہ. وہ عزیز مصر کی بیوی جب ان کو پکڑنے کے لیے بھاگی اور سامنے دیکھا عزیز مصر کھڑا ہے تو اس نے الزام لگایا حضرت یوسف پہ. تو چھوٹا سا بچہ گود کا بچہ بول پڑا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. بادشاہ اپنی بیوی یوسف کی قمیص کو دیکھ، اگر آگے سے پٹی ہے تو یہ اس نے پھاڑی ہوگی تیری بیوی سچی، اور اگر پیچھے سے پٹی ہے تو پھر تیری بیوی جھوٹی یوسف سچا. فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن. قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی تھی، تیری بیوی جھوٹی میرا یوسف سچا. چھوٹے سے بچے نے گواہی دی یوسف پاک ہے. مصر کی عورتوں سے پوچھا بادشاہ نے کہ یہ یوسف کیسا ہے، وہ ساری عورتیں بول پڑی. حالانکہ یوسف علیہ السلام بہت حسین، بہت خوبصورت، لیکن عورتوں سے اپنے آپ کو بچایا، گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، زنا سے اپنے آپ کو بچایا. وہ مصر کی ساری عورتیں بول پڑی ما علمنا علیہ من سوء. او دنیا والو، ہم نے ہر انسان میں برائی دیکھی ہے، چھوٹی دیکھی ہے، بڑی دیکھی ہے، ہر قسم کی دیکھی ہے. یوسف تو عجیب انسان ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے پاک ہے. اللہ اکبر. عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بلایا کہ تو نے الزام لگایا تھا یوسف پر. اس نے کہا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. نے کہا بادشاہ غلطی میری ہی تھی، میں نے اسے پسلایا تھا، یوسف سچا میں جھوٹا. آؤ اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان سے پوچھو کہ یوسف کیسا ہے، تو شیطان خود کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. میں آدم کی اولاد کو سب کو گمراہ کر دوں گا
الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو مخلص بندے ہوں گے جنہیں اللہ نے خاص چن لیا ہوگا وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو من عبادنا المخلصین، یوسف چنا ہوا بندہ تھا جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ جس یوسف کی پاکی اللہ خود بیان کرے، جس یوسف کو گود کا بچہ پاک کہے، جس یوسف کو مصر کی ساری عورتیں کہے یہ گناہ سے دور ہے، جس یوسف کو عزیز مصر کی بیوی کہے یہ سچا میں جھوٹی، جس یوسف کے بارے میں شیطان کہے یوسف پاک ہے، ساری دنیا یوسف علیہ السلام کو پاک کہے، جو اندر سے بھی خوبصورت باہر سے بھی خوبصورت، جن کی آنکھیں پاک، جن کی زبان پاک، جن کے کان پاک، جن کا ظاہر پاک، جن کا باطن پاک، جو پاکی سے زیادہ پاک، ایسا یوسف، وہ خود ان سے ہم نے قرآن کہتا ہے یوسف کیا کہتا ہے؟ یوسف کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، وہ پاک صاف یوسف خود کہتا ہے اے انسانوں میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ وہ یوسف کہتا ہے میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ آج ہمارے مسلمان، آج کا مسلمان وہ کہتا ہے میں پاک ہوں، میرا دل پاک ہے، میرا دل صاف ہونا چاہیے، میں اندر سے پاک ہوں، نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، حلال کو نہیں اختیار کرتا تو کیا ہوا، ارے مولوی صاحب دل پاک ہونا چاہیے۔ کیا گارنٹی ہے تمہارے نفس کے پاک ہونے کی، تمہارے دل کے پاک ہونے کی، تمہارے کانوں کے پاک ہونے کی، تمہارے زبان کے پاک ہونے کی، جو اندر سے دل سڑا ہوا ہے؟ یوسف جیسا پاک پیغمبر کہتا ہے میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، دنیا میں کون اپنے آپ کو پاک کہہ سکتا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اپنے نفس کو پاک کرو گناہوں سے۔ جب تمہارا نفس گناہ کی خواہش کرے اس کو گناہ سے روکو، اسے سمجھاؤ، اسے منع کرو، اس کی تربیت کرو۔ جب یہ کام کر لو گے تم اچھے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور یہ مشکل کام ہے، دنیا کا سب سے مشکل کام۔ نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، ذکر کرنا آسان، لیکن زبان، ہائے جھوٹ بولنے کا وقت آیا میرا نقصان ہو جائے گا 10,000 پاؤنڈ کا، اس وقت نفس کو روکنا بہت مشکل۔ سامنے حرام ہے اس سے بچنا بہت مشکل، آنکھوں کو نیچے کرنا بہت مشکل۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے سامنے ایک آدمی آیا، کہا حضرت میرا نفس مجھے گناہ کی طرف دھکیلتا ہے، مجھے گناہ پر مجبور کرتا ہے، میرا نفس کہتا ہے یہ کر، میرا نفس کہتا ہے آنکھیں غلط استعمال کر، کانوں سے یہ چیزیں سن، ہاتھ سے یہ کام کر، دل میں خیالات طرح طرح کے لاتا ہے، خواہشات سامنے رنگین کر دیتا ہے، میرا نفس مجھے گناہ کے طرف دھکیلتا ہے، میں کیا کروں؟ ابراہیم ابن ادہم بہت بڑے بزرگ گزرے رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ہم تمہیں گناہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن 5 شرطوں کے ساتھ۔ یہ 5 شرط پوری کر لو پھر تو جو تمہارا نفس چاہے وہ کرو۔ اپنے نفس سے کہو یہ 5 شرطیں پوری کرو، پھر جو تمہارا جی چاہے وہ کہو، جو تمہارا جی چاہے وہ دیکھو، جو تمہارا جی چاہے وہ سنو، جس کی طرف تم جانا چاہو جاؤ، جس طرح خواہش پوری کرنے چاہو پوری کرو۔ یہ 5 شرطیں پوری کر لو پھر تمہارا جو جی چاہے کرو۔ وہ بھی کوئی ہماری طرح ہی آدمی تھا، بڑا خوش ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت یہ تو بہت اچھی بات ہے، 5 باتیں میں پوری کر لوں گا، پھر جو میرا جی چاہے گا وہ کروں گا۔ فرمائیے پہلی بات کیا ہے؟ ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا پہلی بات یہ ہے تو گناہ کر لیکن ایسی جگہ کر جہاں اللہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کو تو ہر جگہ کا علم ہے، وہ تو دل کی باتوں سے بھی واقف، ہاں وہ تو ہر چیز سے واقف،
ابراہیم ابن ادہم نے کہا اما تستحی ان تعصی اللہ وہو یراک، تو پھر تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ تجھے ہر وقت دیکھے اور تو گناہ کرے؟ انہوں نے کہا اچھا چلو پہلی شرط میں تو فیل ہو گیا، دوسری شرط بتائیے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ تو گناہ کر لیکن اللہ کی زمین پر نہ کر، اللہ کی حکومت سے نکل جا، اللہ کی زمین سے باہر نکل کر گناہ کر۔ انہوں نے کہا حضرت میں اللہ کی حکومت سے، اللہ کی زمین سے تو نکل ہی نہیں سکتا، اور کوئی جگہ تو ہے نہیں جانے کی۔ تو کہا اما تستحی ان تعصی اللہ وتسکن فوق ارضک، اللہ کی حکومت میں رہتا ہے، اللہ کی زمین پر بستے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو گناہ کرے گا؟ انہوں نے کہا یہ بھی فیل۔ تیسری شرط، انہوں نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ تم گناہ کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر کھانا اللہ کا مت کھاؤ، پانی اللہ کا مت پیو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، بغیر کھائے پیے تو مر جاؤں گا، کھانا بھی اللہ کا، پانی بھی اللہ کا۔ اما تستحی ان تعصی اللہ وہو یسقیک ویطعمک، تجھے شرم نہیں آتی، اللہ تجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ او آکسفورڈ والو، جتنا ہم کھاتے ہیں، جتنا ہم پیتے ہیں، دنیا کے بہت سے غریب ممالک نے ہمارے ایک وقت کا کھانا 60 سال کی اپنی پوری زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، پھر بھی تم گناہ کرتے ہو، شرم نہیں آتی، کھاتے بھی اللہ کا ہو اور پیتے بھی اللہ کا ہو۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی فیل۔ آگے بتائیے چوتھی شرط۔ کہا جب تمہارے پاس فرشتے آئے تمہاری روح نکالنے کے لیے تو فرشتے سے کہہ دو مجھے تمہارے پاس تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو کسی کے اختیار میں ہی نہیں، بادشاہ ہو، وزیر ہو، امیر ہو، اس کے چاروں طرف گارڈز ہو، کوئی اس کے محل میں پرندہ پر نہ مار سکتا ہو، وہ بھی فرشتے کو نہیں روک سکتا روح نکالنے سے، تو میں کیسے روک سکتا؟ کہا جب فرشتے کو روک نہیں سکتے ہو پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم گناہ کرتے ہو؟ کہا پانچویں شرط بتائیے، شاید وہ کام آ جائے۔ کہا جب تم اللہ کے دربار میں جاؤ اور اللہ تم سے پوچھے کہ تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا، تمہاری آنکھوں نے یہ دیکھا تھا، تمہارے کان نے یہ سنا تھا، تم فلاں جگہ حرام کھاتے تھے، تم فلاں جگہ غلط طریقے سے خواہش پوری کرتے تھے، تم فلاں 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 کام کرتے تھے، اللہ جب تمہارے سارے گناہ گنوا دے تو تم انکار کر دینا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو فرشتے روزانہ لکھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ این الکرام الکاتبون، این الملائکۃ الشاہدون، این الشہود الناطقون، یہ جو فرشتے گواہ ہے، یہ جو لکھنے والے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے وہ شخص روتا روتا وہاں سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے نفس کو سمجھاؤ، ہے کسی کے پاس اس کا جواب کہ وہ اللہ کے سامنے کہہ سکے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے تھے؟ نہیں کھڑا ہونا اللہ کے سامنے میرے دوستو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، نفس کو کنٹرول کرو، ایک نفس، ایک قدم نفس پر، دوسرا قدم جنت میں۔ نفس کو پاک کہنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، نفس کو پاک کہنے کا حکم نہیں دیا کہ تم کہو میرا نفس پاک ہے، بلکہ نفس کو پاک کرنے کا حکم دیا اللہ نے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔